بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اگر تم لوگ جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ ایک دوسری آیت میں ہے، بے شک اللہ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بیوی سے ہم بستر ہو، اس پر غسل واجب ہو گیا، خواہ منی نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ناپاک دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے پاکی کے مسائل کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ اگر پانی ہو تو اس سے ناپاکی کو دور کرو، اور اگر پانی نہ ہو یا ہو لیکن استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے تو تیمم کر کے ناپاکی کو دور کرو۔ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، چھوٹی ناپاکی یعنی بے وضو ہونا۔ اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے شریعت نے سنت کے مطابق وضو کرنے کو مشروع قرار دیا۔ نمبر 2، بڑی ناپاکی جسے جنابت کہتے ہیں۔ یہ بالغ آدمی پر احتلام ہو جانے کی وجہ سے یا بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے، میاں بیوی دونوں پر طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عورت پر ایام مخصوصہ کے زمانے میں اور بچہ جننے کے بعد چند ہفتوں تک یہی ناپاکی طاری رہتی ہے۔ یہ چاروں صورتیں بڑی ناپاکی کہلاتی ہیں۔ غسل کا طریقہ، ان سے پاک ہونے کا طریقہ جو احادیث میں بتایا گیا ہے، اسی طرح سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی پاکی کو شریعت نے غسل سے تعبیر کیا ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، کولی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3، تمام بدن پر پانی بہانا۔ ان فرائض میں سے اگر ایک بھی فرض رہ گیا تو غسل درست نہیں ہوگا اور آدمی ناپاک ہی رہے گا۔ اسی حالت میں نہ نماز صحیح ہوگی اور نہ ہی تلاوت قرآن۔ اگر بدن کا ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا اور آدمی بدستور ناپاک رہے گا۔ ناک اور کان کے سوراخوں میں پانی پہنچانا بھی ضروری ہے۔ انگوٹھی یا چھلا اگر تنگ ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی لازم ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ غسل کی سنتیں۔ نمبر 1، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا۔ نمبر 2، استنجا کرنا، جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا۔ نمبر 3، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا۔ نمبر 4، پہلے وضو کر لینا۔ نمبر 5، تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔